تو میں نے سوچا کہ نا میں بھی پاکستان کے لیے کچھ کروں، تو میں نے اپنے پاکستان، اپنی سرزمین کے لیے خیرات کرنا چاہیے۔ میں نے آج خیرات بنائی ہے، حلوہ اور نان منگائے ہیں، اور حلوہ میں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کر۔ میری حیثیت ہے، اس حیثیت کے حساب سے میں اپنے پاکستان کے لیے خیرات کروں۔ اپنی جو ہم پہ بہت سارے مشکلات ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، ڈیم نہیں ہے، فصلوں پہ ٹڈی دل کا حملے ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارشیں بے موسمی ہو رہی ہیں، تو ان سب کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیجیے گا، اور اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنے پاکستان کی محبت کے لیے ایک لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو، اور پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور میرا واچ ٹائم بہت کم ہے، تو ویڈیوز کو فل دیکھیں تاکہ میرا واچ ٹائم بھی پورا آ سکے اور میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، میرے ہسبینڈ کھڑے ہو سکیں، ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ ہم جی ویورز آج نان حلوہ کی خیرات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اب خیرات کا سامان میں نے اکٹھا کر لیا ہے، تو آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہماری قبول و منظور فرمائے یہ خیرات۔ تو میں نے کڑھائی لی ہے، بڑا ہی آسان اور انسٹنٹ حلوہ کا طریقہ بتاؤں گی، کوئی میرا لمبا چوڑا نہیں ہوتا اگر میں گھر میں کوکنگ کرتی ہوں۔ تو آج ہم خیرات کر رہے ہیں حلوہ نان کی۔ تو دیکھیں کہ 1 کپ میں نے سوجی لی ہے، یہ دیکھیں یہ فل کپ تھا سوجی کا، اور اس فل کپ میں سے تھوڑی سی سوجی میں نے اس باؤل میں ڈالی اور اس میں پانی ڈال لیا، کیونکہ تھوڑی سی یہ نرم ہو جائے گی تو حلوے میں جو لیس دار حلوہ ہوتا ہے نا، جو چکنا چکنا وہ ہوتا ہے، ورنہ اگر خالی حلوے سوجی کی بناؤ نا اس میں بھگوئے بغیر تو وہ بالکل ہے نا دانے دانے بن جاتے ہیں، وہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا۔ آپ یہ ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہٹ کے ایک ڈش ہے۔ اور یہ ایک کپ میں نے نا چینی لی ہے، دیکھیں یہ سوجی کا 1 مگ ہے، یہ چینی کا مگ ہے، اور آدھا مگ لوں گی۔ ویسے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 1 سوجی کا کپ، 2 سیم اسی سائز کے مگ چینی کے، اور 4 مگ پانی کے، یہ ہوتا ہے، لیکن چینی ہم 1.5 کریں گے، 1 یہ ہے اور آدھا مگ اور ڈالیں گے۔ اور یہ میرے پاس تھوڑی سی کشمش پڑی تھی وہ ہے، اور میرا گری تو مجھے ملی نہیں، یہ دیکھیں یہ کشمش پڑی ہے، یہ تھی میرے پاس، اور زردے کا رنگ ہے میرے پاس، بس یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب میں ان کو ڈالنے لگی ہوں، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خیرات قبول و منظور فرمائے۔ ویورز دیکھیں اب میں نے سوجی ڈال دی ہے، اس میں آئل ڈالا ہے، کھلا آئل ڈالنا ہوتا ہے، یعنی کہ کھلا آئل سے 5 چمچ، اس والے چمچ کے ڈالے ہیں میں نے، یہ والا جو ہے نا اس کے 5 میں نے ڈالے ہیں، اور اس میں سوجی ڈال دی ہے۔ اور سوجی والا تھا نا اتنے سارے تو برتن نہیں بھرنے ہوتے اور نہ ہوتے ہیں ایک ٹائم میں پیمائش والے، اس میں یہ دیکھیں یہ جس میں سوجی تھی، سوجی اس میں ڈال کے اس میں پانی ڈال دیا، اس طرح کے 4 پانی کے مگ میں ڈالوں گی، تو آپ دیکھتے رہیں۔ تو میں بڑا آسان آپ کو ریسیپی بتاؤں گی، کوئی بھی جینٹس ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، کوئی بھی بڑے آرام سے بنا سکتے۔ میں نے اب ساری چیزیں ڈال دی ہیں، 4 مگ پانی اور 1 مگ سوجی کا، اور تھوڑی سی جو میں نے گیلی کی تھی سوجی یعنی کہ تھوڑا پانی ڈالا تو وہ بھی ڈال دیا ہے، اور 1.5 مگ ہے میں نے چینی کا ڈال دیا، 2 نہیں ڈالے کیونکہ بہت میٹھا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے نا میرے پاس کشمش تھی وہ میں نے ڈالی ہے، اور اب اس میں ڈال رہی ہوں زردے کا رنگ، یہ دیکھیں زردے کا رنگ ڈالوں گی تو اس کی شکل ہی بدل جائے گی، یہ دیکھ اتنا سا ڈال رہی ہوں، زردے کا رنگ ڈالتے ہیں بس۔ اب دیکھیں یہ وائٹ تھا نا، گولڈن جب ہوئی تھی تب میں نے سارا ڈالا تھا، اب اس میں نے ڈال دیا، تو اب بنا ہوا دکھاؤں گی میں آپ کو۔ بن گیا ہے، بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلر بھی بہت خوبصورت ہے۔ زردے کا میں نے رنگ ڈالا تھا، اور جتنے بھی آپ حلوائیوں سے حلوہ پوڑی لیتے ہیں وہ زردے کا رنگ ضرور ڈالتے ہیں، جو پیلا پیلا سا خوبصورت سا شیڈ دیتا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اب میں کوئی انتظام کرتی ہوں کہ کوئی مجھے نان لا دے، پھر ہم محلے میں اور ارد گرد قریب لوگ رہتے ہیں وہاں بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس خیرات کو قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ماریہ خالد آفیشل اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔
آج بہت اسپیشل دن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کا دن ہے. 14 اگست ہے آج کل. اگست میں سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ نا میں بھی پاکستان کے لیے کچھ کروں, تو میں نے اپنے پاکستان, اپنی سرزمین کے لیے خیرات کرنا چاہیے. میں نے آج خیرات بنائی ہے, حلوہ اور نان منگائے ہیں. اور حلوہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے, ہم لوگوں پہ رحم کرے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کی خیرات میں نے بنائی ہے کہ اللہ ہم سب پہ رحم کرے, ہمارے ملک پہ, ہم سب پہ. تو ہر کسی کا انداز ایک علیحدہ سا ہوتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے خیر خیرات کرتے رہیں تاکہ ہمارا ملک پہ اللہ رحم کرے انشاءاللہ. تو یہ میں نے حلوہ بنایا ہے, یہ میں نے حلوہ بنایا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ حلوہ ہے, یہ نان ہے. تو ان کو, اور یہ شاپر ہیں, تو شاپروں میں کچھ نان ڈالتی ہوں کہ باہر جو لیبر وغیرہ ہے تو ان کو ہو گیا تو ہاتھ نہ لگے, شاپر میں دے دوں گی نان کے اندر حلوہ ڈال کے. اور جو فیملیز ہیں جو ارد گرد رہتی ہیں ان کو پلیٹوں میں ڈال کے دوں گی. تو میں یہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. میرے ساتھ بنے رہیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. یہ دیکھیں میں نے اب نانوں میں حلوہ رکھ دیا ہے اور اب میں شاپروں میں ڈالتی ہوں اور باقی پلیٹوں میں سرونگ کر رہی ہوں. اور جہانگیر ادھر ویٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سرو کرنا ہے, ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے میں اس کی پیکنگ کر لوں تو پھر وہ محلے میں بانٹیں. جو باہر لیبر کام کر رہی ہے اس کے لیے میں نے پیکٹ بنا لیے ہیں, جو نظر آتا جائے گا تو اس کو دیتے جائیں گے. اور یہ میں نے جو پاکستان کے لیے خیرات ہے اس میں نے یہ نان نکالے ہیں. جو 2 گارڈ ہیں, ایک صبح کا ایک شام کا ہے. تو ان کو وہ شام, انہوں نے صبح والے گارڈ نے کہا کہ مجھے شام کو یہ دے دینا, اس کا پیک کر کے رکھ دیں گے. تو شام والا گارڈ آئے گا تو یہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. اور باقی اب میں جو نیبرز ہیں ان کے لیے پیکنگ کر دوں. اب میں نے ہمسایوں کے لیے بھی پلیٹوں میں ڈال کے رکھ لیے ہیں, لیبر کے لیے شاپروں میں ڈال کے رکھے ہیں. اور جو گارڈ ہے اس کی پیکنگ بنا کے ہم یہ فریج میں رکھ دوں گی, وہ شام کو لیں گے. اور اب یہ حلوہ بچا ہے, ابھی ماسی بھی آئے گی تو اس کو میں دوں گی. تو اب میں رکھ رہی ہوں اور اب سرونگ سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہمارا سارا ہو گیا ہے, اب ہم ادھر سرونگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور اپنی دعا میں مجھے بہت یاد رکھنا ہے آپ نے. جہانگیر نے پکڑ لیا, بڑے شاپر میں ڈال دیا. اور یہ پلیٹیں لے کے ہم اپنے نیبرز کے گھر دینے جا رہے ہیں. ویورز, آج ہم نے خیرات کر لی ہے, حلوہ بنایا اور اس کو سارے محلے میں بانٹا جو کالونی ہے. اور گارڈ وغیرہ کا رکھا تھا ہم نے شام کو دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ خیرات قبول اور منظور فرمائے. یہ اللہ کے نام کی خیرات میں نے آج کی ہے. ماریہ خالد آفیشیل اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پھر کافی تھک بھی گئی ہوں, صبح سے کام میں لگے ہوئے تھے, اب شام ہو گئی ہے. اور گارڈ نے کہا تھا کہ مجھے شام کو دے دینا, دوسرا گارڈ شام والا آئے گا تو ہم مل کے کھا لیں گے. تو چلو ان دونوں کو بھی تب دے دوں گی, ابھی ان کو دینا ہے. اور میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اگست کا مہینہ نا, ہم نے بہت, ہمارے بڑوں نے قربانیاں کی اور دیں اور یہ ملک ہم وجود میں آیا. تو یہ ملک جب وجود میں آیا تو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں, فلیگ لگاتے ہیں, بیچز لگاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ نا جتنی میری حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے میں اپنے پاکستان کے لیے خیرات کروں. اپنی جو ہم پہ بہت سارے مشکلات ہیں, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, ڈیم نہیں ہے, فصلوں پہ ٹڈی دل کا حملے ہو رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, بارشیں بے موسمی ہو رہی ہیں. تو ان سب کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مصیبتیں ٹالے. یہ چھوٹی سی خیرات ہے, نان حلوہ کوئی بڑی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ وسلم کے دور میں جب بہت ساری اکٹھی کی جا رہی تھی, جب مال اکٹھا کیا جا رہا تھا, لوگ اپنا اپنا دے رہے تھے کہ یہ میری طرف سے کوئی اونٹ دے رہا تھا, کوئی خزانہ دے رہا, تو بہت ساری چیزیں دے رہے تھے. تو ایک صحابی تھے, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, شاید وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے, کسی چیز کے لیے ان کو چاہیے تھے. تو
سارا دن مزدوری کی، اس تھوڑے سے پیسوں سے انہوں نے کھجوریں لی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ کھجوریں ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. وہ کھجوریں ہیں اس سارے مال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کھجوریں سب سے زیادہ افضل ہیں اور بھاری ہیں اس سارے مال میں سے. تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ نیت دیکھی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کا کم ہے یا زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، ہم پہ رحم کرے. اب میں اپنے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں ویڈیوز میں بتاتی بھی رہتی ہوں میں ہاف بلائنڈ ہوں، میرے ہسبینڈ فل بلائنڈ ہے. ہم دونوں بہت کوشش کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، اس ملک کے لیے ہم کچھ کر سکیں. مجھے اپنے پاکستان اس وطن سے بہت محبت ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں نا باہر جانے کا، صرف اس حد تک سوچتی ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور بہت خوبصورت کائنات ہے، دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے. تو گھومنے کی حد تک میں دنیا میں گھومنے کی حد تک جانا چاہتی ہوں، لیکن اس چاہت میں کبھی نہیں کہ میں وہاں جا کے رہائش کر لوں گی. نہیں، مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے. اسی مٹی میں پیدا ہوئے، اسی مٹی میں جانا ہے اور اسی سے وفا کرنی ہے. اس عہد کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی. میں نے یہ چھوٹا سا چینل بنایا ہے کیونکہ مجھے مانگنے کی عادت نہیں ہے. میرے ہسبینڈ اور میرا یہی ہے کہ ہم جیسے ہیں ہم اسی میں اپنے آپ کو پورا کریں. یہ میرا یوٹیوب چینل اگر مونیٹائز ہو جاتا ہے، اس کا واچ ٹائم بہت کم ہے، اگر اس کا واچ ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم کسی نہ کسی کی کوئی مدد کر سکیں گے اور ہم بھی اپنی لائف کو کچھ اچھا کر سکیں گے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم ڈسیبل ہوئے، ہم پہلے دیکھ سکتے تھے، ہم اچھی فیملی سے تھے، دیکھ سکتے تھے، لیکن ہماری آنکھیں آہستہ آہستہ کسی بیماری کی وجہ سے اس حال تک پہنچ گئیں. تو جب انسان ایک دنیا کو دیکھتے ہوئے اور بعد میں اسے پتہ لگے کہ وہ نہیں دیکھ پائے گا تو اس کی بہت اذیت ناک زندگی ہو جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشل لوگ جو ڈسیبل ہوتے ہیں ان کو اسپیشل کہا جاتا ہے. اسپیشل لوگوں کے لیے کوئی سوسائٹی میں کوئی اسپیس نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسے ان کے لیے کوئی اچھی چیزیں ہیں. میں فرسٹ ہی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں 1000 500 100 20 10 کا نوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ لگتا. کئی دفعہ 1000 کا نوٹ 500 کہہ دیتے ہیں، ادلا بدلی 5000 کے نوٹ کو 1000 کا کہہ دیا، اور وہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ یہ بلف ہو چکا ہے. تو جو باہر کے ملک ہیں، میں کئی ملکوں کو جانتی ہوں کہ جو وہ ابھرا ہوا نوٹ بناتے ہیں، جیسے 500 ہے نا، 5 اور 00 ایسا ابھرا ہوا ہوتا ہے کہ بلائنڈ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. اور پھر تو اب نہ اگر ہم گورنمنٹ سیٹس کی بات کریں نا، زیادہ تر گورنمنٹ سیٹس دیکھنے والوں کو جو ہاتھ پاؤں ویل چیئر یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں، ڈف اینڈ ڈم ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہیں، لیکن نہ بلائنڈ لوگوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہوتی. یا تو گورنمنٹ پاکستان یہ کرے کہ جتنی بھی ہے نا یہ آپریٹر سسٹم ہے، یعنی کہ جو کال سسٹم ہوتا ہے وہاں پر صرف اور صرف بلائنڈ ہو، کیونکہ بلائنڈ سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، تو اچھی طرح وہ بات تو کر سکے گا. تو اس طرح کی کوئی جاب دے دی جائے، کچھ بلائنڈ لوگوں کے لیے اچھا کیا جائے، اور آنکھوں کی کوئی بڑی لیب بنائی جائے جس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں بعد میں کیوں نابینا ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ڈسیبلٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور یہ کزن میرجز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری خوراک میں کمی کی وجہ سے ایسے مسائل ہو رہے ہیں؟ تو اس چیز پہ بھی گورنمنٹ کو نظر رکھنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. گورنمنٹ ہے کہ اپنے آپ میں اپنی پہلے سیاست تو کر لیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پہ رحم کرے. میں یہ دعا کرتی ہوں، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا. اپنے پاکستان کی محبت کے لیے ایک لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو، اور پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور میرا واچ ٹائم بہت کم ہے تو ویڈیوز کو فل دیکھیں تاکہ میرا واچ ٹائم بھی پورا آ سکے اور میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، میرے ہسبینڈ کھڑے ہو سکیں، ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے بلکہ ہم دینے والے بنیں. تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش میں آپ ہمارا ساتھ دیں. میں ماریہ خالد آفیشل اور میرے ہسبینڈ جہانگیر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.